یکدم ترک کرنا۔ اگر قبلی حفاظت کے مرحلے سے روح نکل جائے اور گناہ سے آلودہ ہو جائے تو اس وقت روح اور نفس کے پاک کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ روح کے پاک کرنے میں کئی ایک طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ اندرونی انقلاب اور ایک دفعہ اور بالکل ترک کر دینا ہوا کرتا ہے۔ جو انسان گناہ اور برے اخلاق میں آلودہ ہو چکا ہو اسے یکدم خدا کی طرف رجوع و توبہ کرنی چاہیے اور اپنی روح کو گناہ کی کثافت اور آلودگی سے دھونا چاہیے اور اسے پاک و پاکیزہ کرے، ایک حتمی اور یقینی ارادے سے شیطان کو روح سے دور کرے اور روح کے دروازوں کو شیطان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور دل کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے نازل ہونے اور نور الہی کے مرکز قرار پانے کے لیے کھول دے، اور ایک ہی حملے میں نفس امارہ اور شیطان کو مغلوب کر دے اور نفس کی لگام کو مضبوط اور ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کیا ہے اور اپنے نفس کو یکدم اور یک دفعی طریقے سے پاک کرنے کی توفیق حاصل کر لی ہے اور پھر آخری عمر تک اس کے پابند رہے ہیں۔ یہ اندرونی انقلاب کبھی واعظ اور اخلاق کے پاک بنانے والے استاد کے ایک جملے یا اشارے سے پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک واقعہ غیر عادی سے کہ کسی دعا ذکر کی مجلس میں ایک آیت یا روایت یا چند دقیقے فکر کرنے سے حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی ایک معمولی واقعہ مثل ایک چنگاری کے داخل ہونے سے دل کو بدل اور روشن کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں اس طریقے سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور وہ راہ خدا کے سالک قرار پائے ہیں، جیسے بشر حافی کا واقعہ۔ بشر حافی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک اشراف اور ثروت مند انسان کی اولاد میں سے تھا اور دن رات عیاشی اور فسق و فجور میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا گھر فساد رقص اور سرور و عیش و نوش و غنا کا مرکز تھا کہ غنا کی آواز اس کے گھر سے باہر بھی سنائی دیتی تھی، لیکن اسی شخص نے بعد میں توبہ کر لی اور زاہد اور عابد لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کے توبہ کرنے کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ ایک دن اسی بشر کی لونڈی کوڑا کرکٹ کا ٹوکرا لے کر دروازے کے باہر پھینکنے کے لیے آئی۔ اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے اور گھر سے ناچنے گانے کی آواز آپ کے کان میں پڑی۔ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے جواب دیا آزاد اور آقا زادہ ہے۔ امام نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، کیونکہ اگر یہ بندہ اور غلام ہوتا تو اپنے مالک اور مولا سے ڈرتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی معصیت میں غرق اور گستاخ نہ ہوتا۔ وہ لونڈی گھر میں لوٹ گئی۔ بشر جو شراب کے دسترخوان پر بیٹھا تھا اس نے لونڈی سے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں کی؟ لونڈی نے اس غیر معروف آدمی کے سوال اور جواب کو اس کے سامنے نقل کیا۔ بشر نے لونڈی سے پوچھا کہ آخری بات اس آدمی نے کیا کہی؟ لونڈی نے کہا کہ اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ تم نے سچ کہا ہے کہ اگر وہ غلام ہوتا اور اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھتا، یعنی اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور غلام سمجھتا، تو اپنے مولا اور آقا سے خوف کھاتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اتنا گستاخ اور جری نہ ہوتا۔ امام علیہ السلام کا یہ مختصر جملہ تیر کی طرح بشر کے دل پر لگا اور آگ کی چنگاری کی طرح اس کے دل کو نورانی اور دگرگوں کر گیا۔ شراب کے دسترخوان کو دور پھینکا اور ننگے پاؤں باہر دوڑا اور اپنے آپ کو اس غیر معروف آدمی تک جا پہنچایا اور دوڑتے دوڑتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جا پہنچا اور عرض کی اے میرے مولا، میں اللہ تعالیٰ اور آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام تھا اور ہوں، لیکن میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کو فراموش کر دیا، اسی وجہ سے اس طرح کی گستاخیاں کرنے لگا۔ لیکن اب میں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیا اور اپنے گزرے ہوئے کردار سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا اور تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ بشر نے توبہ کی اور عبادت گزار اور زاہد اور اولیاء خدا میں داخل ہو گیا اور اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اپنی ساری عمر ننگے پاؤں چلتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا نام بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ظالم بادشاہوں کا ملازم اور مددگار تھا میری ہمسائیگی میں رہتا تھا۔
اس نے بہت کافی مال حرام طریقے سے جمع کیا ہوا تھا۔ اس کا گھر فساد اور عیاشی، لہو لعب، رقص اور غنا کا مرکز تھا۔ میں اس کی ہمسائیگی میں بہت ہی تکلیف اور دکھ میں تھا، لیکن اس کے سوا کوئی راہ فرار بھی نہ تھی۔ کئی دفعہ نصیحت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن ایک دفعہ میں نے اس کے متعلق بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس نے کہا، اے فلاں، میں شیطان کا قیدی اور اس کے پھندے میں آ چکا ہوں، اور عیاشی اور شراب خوری کا عادی ہو چکا ہوں، اور اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بیمار ہوں لیکن میں اپنا علاج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرا اچھا ہمسایہ ہے لیکن میں تیرا برا ہمسایہ ہوں۔ کیا کروں؟ خواہشات نفس کا قیدی ہو گیا ہوں، کوئی نجات کا راستہ نہیں دیکھ پاتا۔ جب تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جائے تو آپ کے سامنے میری حالت بیان کرنا، شاید میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال سکیں۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں اس کی اس گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کئی دن کے بعد جب میں کوفے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے مدینہ منورہ گیا اور جب آپ کی خدمت میں مشرف ہوا تو اپنے اس ہمسائے کی حالت اور اس کی گفتگو کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو کوفہ واپس جائے، وہ آدمی تیرے ملنے کے لیے آئے گا۔ اس سے کہنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس حالت میں تو ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، تو میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کام مدینہ میں پورے کر چکا تو کوفہ واپس لوٹ آیا۔ لوگ میرے ملنے کے لیے آ رہے تھے، انہی میں میرا وہ ہمسایہ بھی مجھے ملنے کے لیے آیا۔ احوال پرسی کے بعد اس نے واپس جانا چاہا تو میں نے اسے اشارے سے کہا کہ بیٹھا رہ، مجھے آپ سے کام ہے۔ جب میرا گھر لوگوں کے چلے جانے سے خالی ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تیری حالت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو کوفہ جائے تو میرا سلام اسے پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ اس حالت یعنی گناہوں کو ترک کر دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اس تھوڑے سے امام کے پیغام نے اس شخص پر اتنا اثر کیا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا، اے ابو بصیر، تجھے خدا کی قسم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے؟ میں نے اس کے سامنے قسم اٹھائی کہ یہی پیغام بعینہ وحی ہے جو امام علیہ السلام نے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بس یہی پیغام میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہا اور وہ میرے گھر سے باہر چلا گیا۔ کافی دن تک مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دن اس نے میرے لیے پیغام بھیجا کہ میرے پاس آ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ میں نے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے گھر کے دروازے پر گیا۔ دروازے کے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا، اے ابو بصیر، جتنا مال میں نے حرام سے اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سب کا سب میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا لباس بھی دے دیا ہے۔ اب ننگا اور بے لباس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ اے ابو بصیر، میں نے امام جعفر صادق کے حکم پر عمل کیا ہے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی توبہ کر لی ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں اس ہمسائے کے گناہوں کو چھوڑ دینے اور توبہ کر لینے سے بہت خوشحال ہوا، اور امام علیہ السلام کے کلام کے اس اثر کرنے سے حیرت زدہ ہو گیا۔ گھر واپس لوٹ آیا، تھوڑے سے کپڑے اور خوراک لی اور اس کے گھر لے گیا۔ کئی دن بعد پھر مجھے بلایا۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیمار اور علیل ہے، اور وہ کافی دن تک بیمار رہا۔ اس کی برابر عیادت اور بیمار پرسی اور تیمارداری کرتا رہا، لیکن اس کے لیے کوئی علاج فائدہ مند واقعہ نہ ہوا۔ ایک دن اس کی حالت بہت سخت ہو گئی اور جان کنی کے عالم میں ہو گیا۔ میں اس کے سرانے بیٹھا رہا، جبکہ وہ جان سپرد کرنے کی حالت میں تھا۔ یک دفعہ ہوش میں آیا اور کہا، اے ابو بصیر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ جملہ کہا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ میں کئی دنوں بعد حج کو گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا۔ میرا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور ایک پاؤں دروازے سے باہر تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے کے بارے میں جو وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہم نے جو اس کے لیے بہشت کی ضمانت کی تھی، اسے دلوا دی ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے اور اب بھی ہیں کہ حتمی ارادے اور شجاعانہ اقدام سے اپنے نفس امارہ کو مغلوب کر لیتے ہیں اور اس کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک اندرونی اور باطنی انقلاب سے نفس کو پاک کر دیتے ہیں اور تمام برائیوں کو چھوڑ کر اسے صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کا راستہ اختیار کر لینا ہمارے لیے بھی ممکن ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عادت کے ترک کرنے کے لیے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرو اور ہوا اور ہوس اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرو، شاید تم اپنے نفس کو اپنا قیدی بنا سکو۔ نیز امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عبادت اپنی عادات پر غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام آنکھیں سوائے 3 آنکھوں کے رو رہی ہوں گی۔ 1 آنکھ جو خدا کے راستے کے لیے بیدار رہی ہو، 2 وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روتی رہی ہو، 3 وہ آنکھ جس نے محرمات الہی سے چشم پوشی کی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کوئی انسان میرا قرب محرمات سے پرہیز کر کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا، یقیناً میں بہشت عدن کو اس کے لیے مباح کر دوں گا اور کسی دوسرے کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نفس امارہ کو مطیع بنانا اور بطور کلی گناہ کا انجام نہ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر انسان ملتفت ہو اور فکر اور عاقبت اندیشی رکھتا ہو اور ارادہ اور ہمت کر لے تو پھر یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اسے شامل حال ہوگی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت کر دیتے ہیں، اور اللہ ہے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں islamicesoursescom کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر islamicesoursescom کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ ذاتی استعمال یا تبلیغاتی CDs کی مفت تقسیم کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے، تاہم فروخت یا کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے islamicsource.com کی اجازت کی ضرورت ہے۔ islamicsources.com پر اردو اور انگریزی زبان میں مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنے مرحوم کے نام سے اسپانسر کرنا چاہیں تو www.islamicesources.com سے رابطہ فرمائیں اور اس کاوش میں شریک ہو کر اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ قائم فرمائیں۔ والسلام، کارکنان ادارہ islamicsources.com۔ آہستہ آہستہ ترک کرنا۔ اگر ہم اتنی اپنے آپ میں طاقت اور ہمت نہیں رکھتے کہ یکدم تمام گناہوں کو ترک کر دیں تو اتنا مصمم ارادہ کر لیں کہ گناہوں کو آہستہ آہستہ انجام دیں۔ پہلی دفعہ امتحان کے طور پر ایک گناہ یا کئی ایک گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیں اور مصمم ارادہ کر لیں۔ اس کام کو دوام دیں کہ اس کے ترک کرنے پر اپنے نفس کو کامیاب قرار دیں اور ان گناہوں کو بالکل ختم کر دیں۔ پھر یہی کام دوسرے چند ایک گناہوں کے بارے میں انجام دینا شروع کر دیں اور اس پر کامیابی حاصل کر لیں، اور اسی حالت میں خوب ملتفت رہیں کہ کہیں اس ترک کیے ہوئے گناہ کو پھر سے انجام نہ دیں۔ اور یہ واضح ہے کہ ہر گناہ یا چند گناہوں کو ترک کرنے پر نفس امارہ اور شیطان کمزور ہوتا جائے گا، اور جتنا شیطان نفس سے باہر نکلے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لے لے گا۔ جس گناہ کا سیاہ نقطہ نفس سے دور ہوگا اتنی مقدار وہاں نورانیت و سفیدی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ترک کو برابر انجام دیتے جائیں تو پھر بطور کامل نفس پاک ہو جائے گا، اور نفس کو اس کے نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور فتح حاصل کرنے کی پوری طرح کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اسی دوران ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جائیں کہ تمام گناہوں کو یکدم ترک کرنے کی طاقت اور قدرت پیدا کر لیں۔ ایسی صورت میں ایسی قیمتی اور پر ارزش فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے اور یکدم تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے، اور شیطان اور نفس امارہ کو باہر پھینک ڈالنے پر قابو پا لینا چاہیے، اور نفس کے گھر کو خدا اور اس کے فرشتوں کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوشش اور جہاد کریں تو یقیناً اس پر کامیاب ہو جائیں گے۔ نفس کے ساتھ جہاد بینہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنے جیسا ہوتا ہے۔ دشمن سے جہاد کرنے والا ہر قیمت دشمن پر نگاہ رکھنے اپنی طاقت کو دشمن کی طاقت سے موازنہ کرے اور اپنی طاقت قوی کرنے میں لگا رہے،
اور فرصت ملتے ہی ممکن طریقے سے دشمن پر حملہ کر دے اور اس کی فوج کو ہلاک کر دے یا اپنے ملک سے باہر نکال دے۔ وہ کام جو نفس کے پاک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 1. فکر کرنا۔ نفس کے پاک کرنے کا ایک اہم معنی غفلت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم دن رات دنیا کی زندگی میں غرق رہیں اور موت کی یاد سے غافل رہیں اور ایک گھڑی بھی مرنے کے بعد کے بارے میں سوچنے پر حاضر نہ ہوں، اور اگر کبھی مرنے کی فکر آئے بھی تو اسے فوراً بھلا دیں، اور اگر برے اخلاق کے نتائج سے غافل ہیں، اور اگر گناہوں کی اخروی سزا اور عذاب کا فکر نہیں کرتے، خلاصہ خدا اور آخرت پر ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہوا اور خدا صرف ایک ذہنی مفہوم سے آگے نہیں بڑھا، تو پھر ایسی غفلت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح اپنے نفس کو پاک کرنے کا عزم بالجزم کر سکتے ہیں؟ کس طرح نفس کو اس کی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا اس سادگی سے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے؟ غفلت خود ایک نفس کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ دوسری بیماریوں کے لیے جڑ واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری اور درد کا علاج صرف فکر کرنا، عاقبت اندیشی اور ایمان کی قوت کو مضبوط اور قوی کرنا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کا محافظ اور مراقب رہے، کسی وقت بھی اسے فراموش نہ کرے، اور نفسانی بیماریوں کے بد انجام اور گناہوں کی سزا اور دوزخ کی سخت عذاب کو سوچتا رہے۔ قیامت کے حساب اور کتاب کو ہمیشہ نگاہ میں رکھے۔ اس صورت میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے اور حتمی فیصلہ کر سکتا ہے، اور اپنے نفس کو برے اخلاق اور گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دل کو دائمی فکر سے آباد کرے گا، اس کے ظاہری اور باطنی کام اچھے ہوں گے۔ 2. تادیب و مجازات۔ اگر ہم نفس کے پاک کرنے پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم تنبیہ اور ادب دیے جانے اور جزائے اخروی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں ہم نفس کو خطاب کرتے ہوئے تہدید اور ڈرائیں کہ میں نے حتمی ارادہ کر لیا ہے کہ گناہوں کو ترک کر دوں، اور اگر اے نفس تو میری اس میں مدد نہیں کرے گا اور گناہ کا ارتکاب کرے گا تو میں فلاں سزا تیرے بارے میں جاری کر دوں گا۔ مثلا اگر تو نے کسی کی غیبت کی تو میں ایک دن روزہ رکھ لوں گا، یا ایک ہفتے تک صرف لازمی گفتگو کروں گا، یا اتنا روپیہ صدقے کے طور پر دے دوں گا، یا ایک دن پانی نہیں پیوں گا، یا صرف ایک وقت غذا سے تجھے محروم کر دوں گا، یا کئی گھنٹے گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھا رہوں گا تاکہ تو جہنم کی حرارت کو نہ بھلا سکے، یا اس طرح کی اور سزائیں اپنے نفس کو سنائیں۔ اس کے بعد اپنے نفس پر اچھی طرح نگاہ رکھیں کہ وہ بعد میں غیبت نہ کرنے لگے، اور اگر اس سے غیبت صادر ہو جائے تو حتمی ارادے سے بغیر کسی نرمی اور سستی کے اس کے مقابلے میں اڑ جائیں، اور وہ سزا جس کا نفس سے وعدہ کیا ہوا تھا اس پر جاری کر دیں۔ جب نفس امارہ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم گناہ کے نہ کرنے پر مصر ہیں اور بغیر کسی نرمی کے اسے سزا دیں گے، تو پھر وہ ہماری شرعی چاہت کو ماننے لگ جائے گا۔ اگر کافی مدت تک بغیر چشم پوشی کے اس طریقے پر عمل کرتے رہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے کو روک سکیں گے اور نفس امارہ پر پوری طرح مسلط ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی عمدہ شرط یہ ہے کہ ہم حتمی ارادہ کر لیں اور بغیر کسی معمولی نرمی کے سرکش نفس کو سزا دے دیں۔ بہت تعجب کا مقام ہے کہ ہم دنیاوی امور میں معمولی غلطی کرنے والے کو سزا اور تنبیہ کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو پاک کرنے میں اس روش پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اخروی سعادت و نجات نفس کے پاک ہونے پر موقوف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں نے اپنے نفس کے پاک کرنے اور بہتر بنانے اور نفس پر قابو پانے میں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس کو اپنا قیدی بنانے اور اس کی عادات کو ختم کرنے میں بھوک بہت ہی زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو ریاضت اور تکلیف میں زیادہ رکھے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی آیا، اس نے اپنا لباس اتارا اور گرم ریت پر لیٹ گیا اور ریت پر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا۔
کبھی اپنی پیٹھ کو گرم ریت پر رکھ کر گرم کرتا اور کبھی اپنے پیٹ اور کبھی اپنے چہرے کو، اور کہتا، اے نفس امارہ، اس ریت کی گرمائش کو چکھ اور جان لے کہ دوزخ کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ اور سخت تر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خوب نظارہ کر رہے تھے۔ جب اس آدمی نے اپنا لباس پہنا اور چاہا کہ وہاں سے چلا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ اس آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے ایسا کام کرتے دیکھا ہے کہ اسے دوسرے نہیں کرتے، تمہاری اس کام سے کیا غرض تھی؟ اس نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا کے خوف نے اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ میں یہ کام انجام دیتا تھا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اس گرمی کو چکھ اور جان لے کہ دوزخ کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ شدید اور دردناک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تو خدا سے خوف زدہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل سے آسمان کے فرشتوں پر فخر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس آدمی کے نزدیک جاؤ اور اس سے خواہش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اصحاب علیہ السلام اس کے نزدیک گئے اور اس سے دعا کی خواہش کی۔ اس آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یعنی اے اللہ، ہمیں ہدایت پر جمع کر دے اور تقوی کو ہمارا زاد راہ قرار دے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو باادب بنانے کے لیے کوشش کرو اور اسے سخت عادات سے روکو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان نفس کی خواہشات سے زیادہ تاریک اور وحشت ناک پردہ نہیں ہوا کرتا، اور اسے ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف احتیاج اور اس کے سامنے خضوع اور خشوع اور دن میں بھوک اور پیاس اور رات کی بیداری سے کوئی بہتر ہتھیار نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی حالت میں مر جائے تو شہید دنیا سے جائے گا، اور اگر زندہ رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر کو حاصل کر لے گا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 3. اللہ تعالیٰ کی کرامات کی طرف توجہ کرنا اور انسانی اقدار کو قوی بنانا۔ بیان ہو چکا ہے کہ انسانی روح اور نفس ایک گراں بہا موتی ہے جو حیات، کمال و جمال، رحمت و احسان کے عالم سے وجود میں آیا ہے اور بطور فطرت انہی امور سے سنخیت رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنے بلند مقام اور منزلت اور قیمتی وجود کی طرف توجہ رکھے ہوئے ہو تو گناہوں کا ارتکاب اور برے اخلاق کو اپنی شان سے پست تر شمار کرے گا اور فطرتاً ان سے متنفر ہوگا۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ وہ انسان ہے اور انسان ذات الہی کے خاص لطف و کرم سے عالم بالا سے اس دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں حیوانی خواہشات اور ہوا اور ہوس بے قیمت جلوہ گر ہوں گی اور اپنے وجود میں مکارم اخلاق کو زندہ رکھنے کی طرف مائل ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی عزت کرتا ہو اس کے لیے شہوات بہت معمولی اور بے ارزش ہوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ معزز اور گراں قدر انسان کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو دنیا کو اپنے وجود کی قیمت قرار نہ دے۔ لہٰذا روح کے انسانی شرافت اور اس کے وجود کے قیمتی ہونے اور اس کے مقام و مرتبت کے بلند و بالا کی طرف توجہ سے نفس کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی روح سے مخاطب ہوں اور اسے کہیں کہ اے روح، تو علم و حیات، کمال و جمال، احسان و رحمت اور قدس کے عالم سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو ایسا انسان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو حیوان سے بلند و بالا ہے، تیرے وجود کی قیمت حیوانی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ اگر انسان اس طرح سوچے تو پھر گناہوں کے ترک کر دینے اور روح کو پاک کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح نفس کو پاک کرنے کے لیے ہر بری صفت کی ضد کو قوی کرنا چاہیے تاکہ بری صفت آہستہ آہستہ دور ہو جائے،
نیک صفت کو اس کی جگہ لے آنا چاہیے تاکہ اس کی ثانوی عادت ہو جائے۔ مثلا اگر کسی انسان سے حسد کرتے ہیں اور اس پر نعمت اور خوشی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی برائی اور اذیت اور توہین اور لاپرواہی کرنے اور اس کے کاموں میں روڑا اٹکانے سے ہم اپنے اندرونی بغض کو خوش کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں اس کی تعریف اور ثنا، احترام اور احسان اور خیر خواہی اور مدد کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہمارے کام حسد کی اقتضاء کے خلاف ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ بری صفت زائل ہو جائے گی اور خیر خواہی کی صفت اس کی جگہ لے لے گی۔ اور اگر ہم کنجوسی اور بخل کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو پھر اپنے مال کو شرعی امور پر خرچ کر دینے کو اپنے نفس پر لازم قرار دے دیں تاکہ تدریجاً بخالت کی صفت زائل ہو جائے اور احسان اور خرچ کرنے کی عادت ہو جائے۔ اور اگر حقوق اللہ، خمس و زکوٰۃ وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں تو پھر حتمی طور سے نفس کے مقابلے پر آ جائیں اور اس کے وسوسے پر کان نہ دھریں اور مالی حقوق کو ادا کر دیں۔ اور اگر ہم اپنے مال کو اپنے اہل و عیال اور زندگی کے مصارف میں خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان میں خرچ کرنے کے لیے اپنے نفس پر زور دیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے۔ اور اگر بخالت کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تو پھر جیسے بھی ہو ان امور میں شرکت کرتے رہیں اور کچھ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور غریبوں کی اعانت کے لیے خرچ کرتے رہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کام کی عادت پڑ جائے۔ معلوم ہے کہ یہ کام ابتدا میں بہت حد تک مشکل ہوں گے، لیکن اگر پائیداری اور کر گزرنا ہو جائے تو پھر یہ آسان ہو جائیں گے۔ قاعدتاً اپنے نفس کو پاک کرنے اور برے اخلاق سے جہاد کرنے کے لیے دو کاموں کو ہمیں انجام دینا ہوگا۔ ایک، برے اخلاق اور نفس کی خواہش کا کبھی اسبات میں جواب نہ دیں، یعنی جو نفس چاہتا جائے ہم اسے بجا لاتے جائیں، ایسا نہ کریں تاکہ اس کا بیج اور جڑ آہستہ آہستہ خشک ہو جائے۔ دو، نیک صفت جو بری صفت کی ضد ہے اسے قوی بنائیں اور نفس کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈال لے اور وہ اس کی عادت اور ملکہ بن جائے اور بری صفت کے بیج کو اکھاڑ ڈالے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو فضائل اور اچھے کام بجا لانے پر مجبور کر، کیونکہ بری صفات تیرے اندر رکھ دی گئی ہوئی ہیں۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو اچھے کام انجام دینے اور سختی کا بوجھ اٹھانے کی عادت ڈال تاکہ تیرا نفس شریف ہو جائے اور تیری آخرت آباد ہو جائے اور تیری تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفسانی خواہشات قتل کر دینے والی بیماریاں ہیں، ان کا بہترین علاج اور دوا صبر اور خودداری ہے۔ برے دوستوں سے قطع تعلق۔ انسان ایک موجود ہے جو دوسروں سے اصل قبول کرتا ہے اور دوسروں کی تقلید اور پیروی کرتا ہے۔ بہت سی صفات اور آداب اور کردار اور رفتار کو دوسرے ان انسانوں سے لیتا ہے کہ جن کے ساتھ بود و باش اور ارتباط رکھتا ہے۔ در حقیقت ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ بالخصوص دوستوں اور میل جول رکھنے والوں سے زیادہ اثر لیتا ہے جو اس کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ بد اخلاق اور فاسد لوگوں کے ساتھ دوستی انسان کو فساد اور بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بناتا ہے۔ اگر کسی کے ہم نشین بد اخلاق اور گناہ گار ہوں تو وہ ان کے برے اخلاق اور گناہ سے انس پیدا کر لیتا ہے اور صرف ان کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا بلکہ اس کی نگاہ میں اچھائی بھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نشین خوش اخلاق اور نیک ہوں تو انسان ان کے اچھے اخلاق اور کردار سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو انہی کی طرح بنائے۔ لہٰذا اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے ترقی اور کمال تک پہنچنے کا بہت اچھا کارآمد اور سعادت آور شمار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس برا دوست انسان کی بدبختی اور راستے سے ہٹنے اور مصائب کا موجب ہوتا ہے۔ لہٰذا دوست کے انتخاب اور اختیار کرنے کو ایک معمولی کام اور بے اہمیت شمار نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ اسے ایک اہم اور عاقبت ساز کام شمار کرنا چاہیے، کیونکہ برا گنہگار دوست برے کاموں کو بھی اچھا بتلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی اس کی طرح ہو جائیں۔ برا دوست نہ دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے نہ آخرت کے امور میں مدد کرتا ہے، اس کے پاس آنا جانا بے عزتی اور رسوائی کا موجب ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ فاسق، احمق، دروغ گو سے دوستی کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست اور ہم نشین کے دین پر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فاسق انسان سے دوستی کرنے میں حتمی طور سے اجتناب کرو، اس واسطے کہ شر سے جا ملتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برے اور شریر لوگوں سے میل جول رکھنے سے حتمی طور سے پرہیز کر، کیونکہ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے نزدیک جائے گا جل جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برے دوست کے ساتھ میل جول سے حتماً پرہیز کر، کیونکہ وہ اپنے ہم نشین کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آبرو کو ضرر پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے برے دوست ہیں تو ان سے میل جول فوراً ترک کر دے، کیونکہ برے دوست رکھتے ہوئے گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ برے دوست انسان کے اپنے نفس کو پاک کرنے کے ارادے کو سست کر دیتے ہیں اور اسے گناہ اور فساد کی طرف راغب کرتے ہیں۔ گناہ کرنا بھی ایک عادت ہے، اور یہ اس صورت میں چھوڑی جا سکتی ہے جب دوسرے عادت رکھنے والوں سے میل جول ترک کر دے۔ 5. لغزش کے مقامات سے دور رہنا۔ نفس کو پاک کرنا اور گناہ کا چھوڑ دینا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسان ہر وقت لغزش اور گناہ کے میدان میں رہتا ہے۔ نفس امارہ برائیوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور نفس جو جسم کے حکم ماننے کا مرکز ہے وہ ہمیشہ بدلتا اور دگرگوں ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فرمان جاری کرتا، اور پھر وہ اسے کیسے سنتا اور دیکھتا اور کن شرائط میں قرار پاتا ہے۔ انسان مجالس اور محافل معنوی اور عبادات اور احسان، نیک کاموں کے ماحول میں جانے سے اچھے کاموں کے بجا لانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ برعکس فسق و فجور اور گناہ کے مراکز اور محافل میں جانے سے انسان گناہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ معنوی ماحول دیکھنے سے انسان معنویات کی طرف رغبت کرتا ہے، اور شہوت انگیز ماحول دیکھنے سے انسان شہترانی کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عیش و نوش کی مجلس میں جائے تو عیاشی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر کسی دعا دینائش کی مجلس میں حاضر ہو تو خدا کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے۔ اگر دنیا داروں اور متاع کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھے تو حیوانی لذت کی طرف جایا جاتا ہے، اور اگر خدا کے نیک اور صالح بندوں کے پاس بیٹھے نیکی اور خوبی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے اور گناہوں کے ترک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کانوں کو شہوت انگیز اور خرابی اور فساد اور گناہوں کی محافل اور مراکز سے دور رکھیں، اور اس طرح کی محافل اور اجتماع میں شریک نہ ہوں، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور دوستی نہ رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے گناہ اور خطا اور لغزش کے میدان میں واقع ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اسلام نے حرام کے اجتماع اور محافل جیسے جوئے بازی، شراب وغیرہ میں شریک ہونے سے منع کیا ہے۔ نامحرم کو دیکھنا اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور اس سے مصافحہ کرنا اور اس سے ہنسی اور مزاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام میں پردے کے لیے بہت بڑی حکمت اور مصلحت یہی چیز ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ماحول گناہوں کے ترک کر دینے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے سازگار ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نفس امارہ پر کنٹرول کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ فاسد ماحول انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف گناہ کی فکر اور سوچ بھی انسان کو گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ گناہ کی فکر اور سوچ کو بھی اپنے دماغ میں راستہ نہ دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آنکھ کسی شہوت کو دیکھ لے تو پھر اس کی روح اس کے انجام کے سوچنے سے اندھی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گناہ کا سوچنا اور فکر کرنا تجھے گناہ کرنے کا شوق دلائے گا۔ خود پسندی اور خود خواہی تمام مفاسد کی جڑ ہے۔
علماء اخلاق نے خود پسندی اور خود خواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی جڑ قرار دیا ہے، اور تمام گناہوں اور تمام بری صفات کا سبب خود پسندی بتلایا ہے۔ لہٰذا نفس کو اس سے پاک کرنے میں بہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کو پہلے خود پسندی اور خود خواہی کے معنی بیان کرنے چاہیے، اس کے بعد اس بری صفت کے برے اثرات اور اس سے مقابلہ کرنے کی تشریح کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زندہ شے کو اپنی ذات اور صفات، کمالات اور افعال اور آثار سے محبت اور علاقمندی ہوا کرتی ہے، یعنی فطرت اور طبیعت میں خود پسند اور خود خواہ ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ خود پسندی کو بطور کلی برا جانا جائے، بلکہ یہ توضیح اور تشریح کا محتاج ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان دو وجود اور دو خود اور دو میں رکھتا ہے، ایک حیوانی وجود اور میں، اور دوسرا انسانی وجود اور میں۔ اس کا انسانی وجود اور میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے جو عالم ملکوت سے نازل ہوا ہے تاکہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہو۔ اس لحاظ سے وہ علم اور حیات، قدرت اور رحمت، احسان اور اچھائی اور کمال کے اظہار سے سنخیت رکھتا ہے اور انہی کا چاہنے والا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے وجود کی قیمت کو جانے اور اسے محترم رکھے تو وہ تمام خوبیوں اور کمالات کے سرچشمے کے نزدیک ہوگا اور مکارم اخلاق اور فضائل اور اچھائیوں کو اپنے آپ میں زندہ کرے گا۔ لہٰذا اس طرح کی خود پسندی اور خود خواہی کو برا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس قسم کی خود پسندی اور خود خواہی قابل مدح ہوا کرتی ہے، بلکہ در حقیقت یہ خدا خواہی اور خدا طلبی والی صفت ہے، جیسے کہ پہلے بھی تجھے معلوم ہو چکا ہے اور آئندہ بھی تجھے زیادہ بحث کر کے بتلایا جائے گا۔ انسان کا دوسرا وجود اور مرتبہ حیوانی ہے، اور اس وجود کے لحاظ سے انسان ایک ٹھیک ٹھاک حیوان ہے اور تمام حیوانی خواہشات اور تمائلات اور غرائض رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ اس جہان میں زندہ رہے اور زندگی کرے تو اسے حیوانی خواہشات کو ایک معقول حد تک پورا کرنا ہوگا۔ اتنی حد تک ایسی خود خواہی اور خود پسندی بھی ممنوع اور قابل مذمت نہیں ہے، لیکن سب سے اہم اور سرنوش ساز بات یہ ہے کہ جسم کی حکومت عقل اور ملکوتی روح کے اختیار میں رہے، یا جسم نفس امارہ اور حیوانی میں کا تابع اور محکوم رہے۔ اگر تو جسم پر عقل اور انسانی خود اور میں حاکم ہوئی تو وہ حیوانی خود اور خواہشات کو اعتدال میں رکھے گا اور تمام انسانی مکارم اور فضائل اور سیر و سلوک اللہ کو زندہ رکھے گا۔ اس صورت میں انسانی خود جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے مربوط ہے اصالت پیدا کر لے گی، اور اس کا ہدف اور غرض مکارم اخلاق اور فضائل اور قرب الہی اور تکامل کا زندہ اور باقی رکھنا ہو جائے گا، اور حیوانی خواہشات کو پورا کرنا تفیلی اور ثانوی حیثیت بن جائے گا۔ لہٰذا خود پسندی اور خود خواہی اور حب ذات کو محترم شمار کرنا قابل مذمت نہیں رہے گا، بلکہ قابل مدح بھی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر نفس امارہ اور حیوانی وجود جسم پر حاکم ہو گیا تو وہ عقل اور انسانی خود اور میں کو مغلوب کر کے اس سے جدا کر دے گا، اور سراسر جسم ہی منظور نظر ہو جائے گا۔ اس صورت میں انسان آہستہ آہستہ خدا اور کمالات انسانی سے دور ہوتا جائے گا اور حیوانی تاریک وادی میں جا گرے گا، اور اپنے انسانی خود اور میں کو فراموش کر بیٹھے گا، اور حیوانیت کے وجود کو انسانی وجود کی جگہ قرار دے دے گا۔ یہی وہ خود پسندی اور خود خواہی ہے جو قابل مذمت ہے اور جو تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ خود خواہ انسان صرف حیوانی خود کو چاہتا ہے اور بس۔ اس کے تمام افعال اور حرکات، کردار اور گفتار کا مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقام عمل میں وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور ہوس کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصلی ہے، اور وہ ہے اس کا حیوانی نفس اور وجود۔ تمام چیزوں کو یہاں تک کہ حق عدالت صرف اپنے لیے چاہتا ہے اور مخصوص قرار دیتا ہے، اور بس۔ وہ حق اور عدالت جو اسے فائدہ پہنچائے اور اس کی خواہشات کو پورا کرے اسے چاہتا ہے، اور اگر عدالت اسے ضرر پہنچائے
تو ایسی عدالت کو نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ قوانین اور احکام کی اپنی پسند کے مطابق تعویل کرتا ہے، یعنی اس کے نزدیک اپنے افکار اور نظریات اصالت اور حقیقت رکھتے ہیں، اور دین اور احکام اور قوانین کو ان پر منطبق کرتا ہے۔ خود پسند اور خود خواہ انسان چونکہ فضائل اور کمالات اور اخلاق حقیقی سے محروم ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو جھوٹے کام اور مرحوم و بے فائدہ اور شہرت طلبی، مقام اور منصب، حرص اور طمع، تکبر اور حکومت، کھانا پینا اور سونا اور لذات جنسی وغیرہ میں مشغول رکھتا ہے، اور اسی میں خوشحال اور سرگرم رہتا ہے، اور اللہ کی یاد اور نفس کو کمالات تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے سے غافل رہتا ہے۔ خود خواہ اور خود پسند انسان چونکہ نفس امارہ کا مطیع اور گرویدہ ہوتا ہے، لہٰذا زندگی میں سوائے نفس کی خواہشات کے حاصل کرنے اور اسے جتنا ہو سکے خوش رکھنے کے علاوہ اس کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی، اور ان حیوانی خواہشات کے حاصل کرنے میں کسی بھی برے کام کے انجام دینے سے گریز نہیں کرتا، اور ہر برے کام کی تعویل کر کے اسے جائز قرار دے دیتا ہے۔ وہ صرف حیوانی خواہشات تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس تک پہنچنے میں ظلم کرنے، جھوٹ بولنے، تہمت لگانے، وعدہ خلافی کرنے، دھوکہ دینے، خیانت کرنے اور اس طرح کے دوسرے گناہوں کو بجا لانے کو جائز اور صحیح قرار دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر گناہ در حقیقت ایک قسم کی خود خواہ یا خود پسندی ہے کہ جو اس طرح اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ظلم اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا خود خواہی اور خود پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، بد زبانی، عیب جوئی، حسد، انتقام لینا، یہ سب پستیاں خود اور خود پسندی شمار ہوتی ہیں جو ان صورتوں میں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے تمام برائیوں کی جڑ خود پسندی کو قرار دیا جاتا ہے۔ خود خواہی اور خود پسندی کے کئی مراتب اور درجات ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبہ خود پرستی اور اپنے آپ کی عبادت کرنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس بری صفت سے مقابلہ نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ شدت پیدا کر لیتی ہے، اور ایک ایسے درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اپنے نفس امارہ کو معبود اور واجب الاطاعت اور خدا قرار دے دیتی ہے، اور عبادت کرنے اور خواہشات کے بجا لانے میں اطاعت گزار بنا دیتی ہے۔ خداوند عالم ایسے افراد کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا قرار دے رکھا ہے، اسے تو نے دیکھا ہے؟ کیا عبادت سوائے اس کے کوئی اور معنی رکھتی ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے سامنے تواضع اور فروتنی کرتا ہے اور بغیر چون و چرا کے اس کے احکام اور فرمائشات کو بجا لاتا ہے؟ جو انسان خود پسند اور خود خواہ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو واجب الاطاعت قرار دیتا ہے اور اس کے سامنے تواضع اور فروتنی اور عبادت کرتا ہے، بغیر چون و چرا کے اس کی فرمائشات کو بجا لاتا ہے۔ جو انسان خود خواہ اور خود پسند ہوتا ہے وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا طلبی ہے۔ آیات قرآنی اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں دنیا کی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے، اور اسے لہو لعب یعنی کھیل اور کود، غرور و تکبر کا سرمایہ قرار دیا گیا ہے کہ جس میں مشغول ہو جانا مومنین کی شان نہیں ہے، اور اس سے بہت زیادہ پرہیز کیا جائے، جیسے قرآن میں آیا ہے، تھوڑی دنیاوی دھوکے دینے والے سرمایہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ نیز خداوند عالم فرماتا ہے کہ دنیا سوائے کھیل اور ہوسرانی کے اور کچھ نہیں، آخرت کا گھر نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، کیا سوچ اور فکر نہیں رکھتے؟ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل، ہوسرانی، زینت اور تفاخر اور اولاد کے زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جو وقت پر برسے اور سبزہ زمین سے نکلے، کہ جو بڑوں کو تعجب میں ڈال دے۔ اس کے بعد دیکھے گا کہ وہ زرد اور خشک اور خراب ہو جائے گا، آخرت میں اس کے پیچھے سخت عذاب آ پہنچے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں، کیونکہ دنیا شیریں اور خوشنما ہوا کرتی ہے، شہوات اور ہوا اور حوث سے مخلوط ہے، اور وہ اپنے آپ کو دل پسند جلدی ختم ہو جانے والی چیزوں کے ذریعے محبوب بناتی ہے اور معمولی چیزوں سے تعجب میں ڈال دیتی ہے، امیدوں اور دھوکے دہی سے زینت کرتی ہے، اس کی خوشی کو دوام حاصل نہیں اور اس کی مصیبتوں اور گرفتاریوں سے امان نہیں ہوتی۔
بہت فریب دینے والی اور نقصان دہ ہے، متفیر اور زوال پذیر ہے، فنا اور ہلاک ہو جانے والی ہے، انسانوں کو کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہوا کرتی ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آرزو اور تمنا کا گھر ہے اور فنا ہو جائے گی، اس کے رہنے والے وہاں سے چلے جائیں گے، شیریں اور خوشنما ظاہر ہوتی ہے، بہت جلدی دنیا کے طلب کرنے والوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے دلوں میں جو اس سے علاق مندی ظاہر کرتے ہیں گھر کر جاتی ہے۔ اس طرح کی آیات اور روایات بہت زیادہ موجود ہیں جو دنیا کی مذمت بیان کرتی ہیں اور لوگوں کو اس سے ڈراتی ہیں، بالخصوص نہج البلاغہ جیسے گراں بہا کتاب میں دنیا اور اہل دنیا کی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے چاہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ حضرت لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اہل دنیا اور دوسرا اہل آخرت، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص پروگرام ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا مال و متاع کا خواہش مند ہو ہم اسے اس سے بہرہ مند کرتے ہیں، اور جو آخرت کے ثواب کا طالب ہوگا ہم اسے وہ عنایت کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ مال و متاع اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن نیک عمل باقی رہ جاتا ہے، وہی تیرے پروردگار کے نزدیک بہتر اور نیک آرزو اور تمنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ بہرحال اسلام دنیا کو قابل مذمت قرار دیتا ہے اور اس سے زاہد رہنا طلب کرتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ واضح کریں کہ دنیا کیا ہے اور کس طرح اس سے پرہیز کیا جائے۔ کیا دنیا ہر وہ چیز جو اس جہان میں جیسے زمین، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، درخت، معاون اور انسان ہے کا نام ہے؟ اس کے مقابلے میں آخرت یعنی ایک دوسرا جہان ہے؟ اگر دنیا سے یہ مراد ہو تو پھر دنیا کی زندگی کام کرنے، خورد و نوش، آرام اور حرکت وغیرہ جو دنیا کی زندگی سے مربوط ہیں کا نام ہوگا۔ کیا اسلام میں کسب معاش اور کام کرنے اور روزی حاصل کرنے اور اولاد پیدا کرنے اور نسل کو بڑھانے کی مذمت کی گئی ہے؟ کیا زمین اور آسمان، حیوانات اور نباتات بری چیزیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کیا اسلام کام اور کوشش کرنے، روزی کو حاصل کرنے اور تولد نسل کی مذمت کرتا ہے؟ یہ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اگر یہ چیزیں بری ہوتیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ خداوند عالم ان تمام چیزوں کو اپنی بہت بڑی خوشنما نعمتیں جو انسان کی مطیع قرار پائی ہیں جانتا ہے، تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ تنہا مال اور دولت قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن میں خیر اور اچھائی کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ حلال روزی کمانے اور کام اور کوشش کی مذمت ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ بہت سی روایات میں اسے بہترین عبادت بھی شمار کیا گیا ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبادت کے 70 جز ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل حلال روزی کا طلب کرنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی روزی حاصل کرے تاکہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کی روزی کو وسیع کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرے گا جبکہ اس کی سورج 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی روزی کی تلاش کرے وہ اس شخص کی طرح ہیں جو خدا کے راستے سے جہاد کرتے ہیں۔ روایات میں کام اور کوشش، زراعت اور تجارت کرنے، یہاں تک کہ نکاح کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی یوں ہی تھی کہ وہ کام کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب جو تمام زاہدوں کے سردار ہیں کام کرتے تھے۔ بس سوچنا چاہیے کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ کون سی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دل بستگی قابل مذمت ہے۔ بعض آیات اور روایات میں دنیا سے وابستگی اور علاق مندی کی مذمت بھی وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے خواہشات نفسانی سے وابستگی اور علاق مندی جیسے اولاد اور عورتیں، زر و جواہر کی ہمیانوں اور اچھے گھوڑے 4 پاؤں اور زراعت نے لوگوں کے سامنے آرائش اور خوشنمائی کر رکھی ہے۔ یہ سب دنیا کا مال اور متاع ہے، لیکن نیک کام خدا کے نزدیک موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے خبردار کہ دنیا کو دوست رکھو، کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور ہر مصیبت اور بلا کا سرچشمہ ہے۔
حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا سے وابستگی اور علاقہ مندی ہر خطا اور گناہ کا سر ہے، یعنی سب کچھ ہے۔ اس طرح کی آیات اور روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے امور سے وابستگی اور علاقہ مندی قابل مذمت ہے، نہ یہ کہ خود دنیا قابل مذمت ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا دنیا سے بطور اطلاق محبت اور دل بستگی اور علاقہ مندی قابل مذمت ہے، اور انسان کو اپنی بیوی اور اولاد، مال اور دولت، مکان اور متاع، خورد اور خوراک سے بالکل وابستگی اور علاقہ مندی نہیں کرنی چاہیے؟ آیا اس طرح کا مطلب کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ ان امور سے محبت اور وابستگی انسان کی فطری اور طبعی چیز ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو اس فطرت پر خلق فرمایا ہے۔ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد سے محبت نہ رکھے؟ کیا انسان خوراک، پوشاک اور اس دنیا کی زیبائی سے محبت نہ رکھے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے محبت کرنا برا ہوتا تو خداوند عالم انسان کو اس طرح پیدا نہ کرتا۔ انسان زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے، اور اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ طبعاً ان چیزوں کی طرف میلان رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ دنیا کے فرزند ہیں، اور کسی کو ماں سے محبت رکھنے پر ملامت نہیں کی جاتی۔ روایات میں اولاد اور عیال سے محبت کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار اپنے اہل و عیال اور اولاد سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض خوراک کو پسند فرماتے تھے اور ان سے بھی علاقہ کا اظہار کیا کرتے تھے، لہٰذا زمین، آسمان، نباتات، درخت، معاون، حیوانات اور دوسری اللہ کی نعمتیں نہ قابل مذمت ہیں اور نہ بری، اور نہ ہی اہل و عیال اور اولاد اور مال و متاع برے ہیں، اور نہ ہی ان سے محبت اور لگاؤ اور دنیاوی زندگی بری ہے، بلکہ بعض روایات میں تو دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے جواب میں جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا فرمایا کہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے، اس کے لیے گھر ہے جو اس کی تصدیق کرے، اور امن اور امان اور عافیت کا اس کے لیے گھر ہے جو اس کی حقیقت کو پہچان لے، اور اس کے لیے بے نیاز ہونے کا مکان ہے جو اس کے زاد راہ حاصل کرے، اور نصیحت لینے کا محل ہے اس کے لیے جو اسے نصیحت حاصل کرے۔ دنیا اللہ کے دوستوں کی مسجد اور اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے کا مکان ہے اور خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا ہے اور بہشت کو منفعت میں حاصل کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کے لیے بہترین مددگار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص حلال مال کو حاصل کرنا پسند نہیں کرتا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے اور قرض ادا کرے اور صلہ رحم بجا لائے، تو اس میں کوئی اچھائی اور بھلائی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی دنیا قابل مذمت ہے اور دنیا سے محبت کرنے کو تمام گناہوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے؟ میں نے ان تمام آیات اور روایات سے یوں استفادہ کیا ہے کہ دنیا داری اور دنیا کا ہو جانا اور دل دنیا کو دے دینا قابل مذمت ہے، نہ فقط دنیاوی امور سے لگاؤ اور دنیا کے موجودات اور اس دنیا میں زندگی کرنا قابل مذمت ہے۔ اسلام لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو ویسے پہچانیں جیسے وہ ہے، اور اتنی ہی مقدار اسے اہمیت دیں، اور اس سے زیادہ اسے اہمیت نہ دیں۔ جہاں کی خلقت کی غرض اور اپنی خلقت کی غرض کو پہچانیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ اگر انسان اس طرح ہو جائیں تو وہ اہل آخرت ہوں گے، اور اگر ان کی رفتار اور کردار اس غرض کے خلاف ہو تو پھر وہ اہل دنیا کہلائیں گے اور ہوں گے۔ دنیا کی حقیقت۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے پہلے دنیا کی اسلام کی روح سے حقیقت اور ماہیت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے نتیجہ ظاہر ہوگا اسے بیان کریں گے۔ اسلام دو جہاں کا عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو یہی مادی جہاں کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جسے دنیا کہا اور نام دیا جاتا ہے، دوسرا اس کے بعد آنے والا جہاں کہ جہاں مرنے کے بعد جائیں گے، اسے آخرت اور عقبی کا جہاں کہا اور نام دیا جاتا ہے۔ اسلام عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی اس جہان میں مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد انسان آخرت کے جہاں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔
اسلام اس جہاں کو گزرگاہ اور فانی مکان قرار دیتا ہے جو آخرت کے جہان جانے کے لیے ایک وقتی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کے جہاں کو دائمی اور ابدی رہنے کی جگہ قرار دیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس طرح نہیں آیا کہ کئی دن زندگی کرے اور اس کے بعد مر جائے اور ختم اور نابود ہو جائے، بلکہ انسان اس جہان میں اس لیے آیا ہے کہ یہاں علم اور عمل کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت اور تکمیل کرے اور آخرت کے جہان میں ہمیشہ کے لیے خوش اور آرام سے زندگی بسر کرے۔ لہٰذا دنیا کا جہان آخرت کے جہان کے لیے کھیتی اور تجارت کرنے اور زیادہ راہ کے حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ گرچہ انسان اس جہان میں زندہ رہنے اور زندگی کرنے کے لیے مجبور ہے کہ ان نعمتوں سے جو خدا نے اس جہان میں خلق کی ہیں استفادہ کرے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا انسان کی زندگی کی غرض اور ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمہ اور تمہید ہے۔ انسان اور اس جہان کے خلق کرنے کی غرض اور ہدف یہ نہیں کہ انسان یہاں کی زندگی کو خوب مرتب اور مرفوع الحال بنائے اور مختلف لذائذ اور تحقیقات سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، بلکہ انسان کے خلق کرنے کی غرض ایک بہت بلند اور عالی تر غرض ہے، یعنی انسان اپنے انسانی شریف جوہر کی یہاں پر پرورش اور تربیت کرے اور اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیر و سلوک اور تقرب کو حاصل کرنا ہو۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا اس لیے خلق نہیں ہوئی کہ وہ تیرا ہمیشہ کے لیے گھر ہو، بلکہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے تاکہ نیک عمل کے ذریعے تو اپنی ہمیشہ رہنے والی جگہ کے لیے زیادہ راہ حاصل کرے۔ لہٰذا تم دنیا سے چلے جانے کے لیے جلدی کرو اور یہاں سے جانے کے لیے اپنے لیے سواری کو آمادہ اور مہیا کرو۔ نیز حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے دنیا کے لوگو، دنیا گزر جانے کی جگہ ہے اور آخرت باقی رہنے کا محل ہے، لہٰذا گزرنے والی جگہ سے ہمیشہ رہنے والے مکان کے لیے سامان اور زیادہ راہ حاصل کرو، اور اپنے رازوں کے پردے کو اس کے سامنے جو تمہارے رازوں سے واقف ہے پارا نہ کرو۔ اپنے دلوں کو دنیا سے خالی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اس دنیا سے خارج ہو جائیں۔ تم اس دنیا میں امتحان میں واقع کیے جاؤ گے اور تم اس دنیا کے علاوہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جب انسان مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے اور کیا اپنے لیے یہاں کے لیے بھیجا ہے۔ خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے کہ تم اپنے مال سے کچھ آئندہ کے لیے روانہ کرو، تاکہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے بطور قرض کے باقی ہو، اور تمام مال دنیا میں چھوڑ کر نہ روک، اس مال کے حقوق تمہاری گردن پر باقی رہ جائیں گے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خبردار رہو کہ یہ دنیا کے جس کی تم امید رکھتے ہو اور اس سے محبت اور علاقہ مند ہو، کبھی تمہیں غضب میں لاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کرتی ہے۔ یہ نہ تمہارا گھر ہے اور نہ ہی تمہاری ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے مکان ہے کہ جس کی طرف تم بلائے گئے ہو۔ یہ جان لو کہ نہ ہی یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ رہے گی اور نہ تم اس میں ہمیشہ کے لیے باقی رہو گے۔ گرچہ دنیا تمہیں اپنی زینت اور خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہے، لیکن برائیوں اور شر کے ہونے سے بھی تمہیں ڈراتی ہے۔ لہٰذا ان ڈرانے والی چیزوں کو جو یہ رکھتی ہے اس کے غرور اور دھوکے میں نہ آؤ اور اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس کی ڈرائی جانے والی چیزوں کی وجہ سے اس کے طمع دلانے سے دستبردار ہو جاؤ اور اس گھر کی طرف جلدی کرو جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اپنے دلوں کو دنیا سے خالی اور منصرف کرو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کس طرح بتلائی گئی ہے کہ یہ فنا ہونے والی اور سفر کرنے کی جگہ ہے۔ یہ گزرنے اور سفر کر جانے کے لیے ٹھہرنے کا ایک مقام ہے۔ یہ دھوکے اور غرور اور چال بازی کا گھر ہے۔ انسان اس کے لیے خلق نہیں ہوا بلکہ آخرت کے جہان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ انسان اس جہان میں آیا ہے تاکہ اپنے علم اور عمل اور انسانیت کی تربیت اور پرورش کرے اور آخرت کے جہان کے لیے زیادہ راہ اور توشہ حاصل کرے۔